حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ہر متکبر کو چونٹیوں کی طرح انسانی شکلوں میں اٹھایا جائے گا۔ ذلت نے ان پر ہر طرف سے گھیرا ڈال رکھا ہوگا۔ انہیں جہنم کے ایک قید خانے کی طرف ہانکا جائے گا جسے بولس کہا جاتا ہے۔ ان پر زبردست آگ مسلط ہوگی۔ انہیں اہل جہنم کی پیپ وغیرہ پینے کے لیے دی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں رتی برابر بھی غرور اور گمنڈ ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے عمدہ ہوں، اس کا جوتا بھی اچھا ہو، تو کیا یہ غرور اور گمنڈ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ غرور اور گمانڈ یہ ہے کہ انسان حق کو ناحق بنائے، یعنی اپنی انا کی وجہ سے حق بات کو رد کر دے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تین قسم کے آدمیوں سے بات نہیں کرے گا، اور نہ ہی ان کو گناہوں سے پاک فرمائے گا، نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، اور ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ پہلا، بوڑھا ہونے کے باوجود زنا کرنے والا۔ دوسرا، جھوٹ بولنے والا بادشاہ۔ تیسرا، تکبر کرنے والا فقیر۔ حضرت ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، عزت میری ازار ہے اور کبریائی میری ردا ہے۔ جو مجھ سے ان صفات کو چھیننے کی کوشش کرے گا میں اس کو عذاب دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص یہ کہے کہ لوگ حضرت ایاز رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ وحی کی ہے کہ عاجزی اختیار کرو، کوئی شخص فخر نہ کرے اور کوئی شخص دوسرے پر زیادتی نہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کبریائی میری چادر ہے اور عظمت میری ازار ہے۔ بس جس شخص نے ان دونوں صفات میں سے کسی ایک میں سے میرے ساتھ شریک ہونا چاہا اسے میں آگ میں پھینک دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک حسین و جمیل شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک ایسا شخص ہوں کہ مجھے جمال بہت پسند ہے، اور جس قدر مجھے عطا ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، حتیٰ کہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی شخص میرے جوتے کے تسمے برابر بھی مجھ سے زیادہ خوبصورت ہو۔ کیا یہ سوچ اور فکر بھی تکبر میں سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، لیکن تکبر تو یہ ہے کہ جس نے حق کا انکار کیا اور لوگوں کو حقیر سمجھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کا تکبر اور آباء و اجداد پر فخر کرنے کی عادت کو دور کر دیا۔ لوگ دو طرح کے ہیں، متقی مومن اور بد نصیب فاجر و فاسق۔ تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے تھے۔ لوگ بالضرور اپنی اقوام پر فخر کرنا چھوڑ دیں، ورنہ وہ تو جہنم کے کولوں میں سے کولے ہیں، یا پھر وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سیاہ بھورے سے بھی زیادہ ذلیل ہو جائیں گے، جو اپنی ناک سے بدبو پھینکتا ہے، گوبر کا کیڑا جو انتہائی کبھی اور بدبودار ہوتا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی مر جائے اور تکبر اور خیانت اور قرض سے پاک ہو وہ جنت میں داخل ہو۔